آمنوا بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلاما عليك دائما أبدا أزليا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان گرامی قدر محترم سامعین، آپ کے گھروں میں اگر کسی روشن دان سے گرد و غبار اور گندگی روزانہ آ رہی ہے تو آپ اپنے فرش کی صفائی تو روز کرتے ہیں، لیکن صرف فرش کی صفائی سمجھداری اور دیانتداری نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس روشن دان کو بھی بند کیا جائے. تو آپ ڈاکٹروں سے مشورہ لیں تو وہ آپ کو اپنی ڈاکٹری کے حساب سے رائے دیں گے. آپ عالموں سے مشورہ لیں تو وہ اپنے علم اور فہم و فراست کے حساب سے آپ کو مشورہ دیں گے. آپ درویش اور صوفیہ سے مشورہ لیں تو وہ اپنے معرفت اور اپنے ادراک کے حساب سے آپ کو مشورہ دیں گے. ہر کس و ناقص، ہر شخص اپنی علمی لیاقت کے حساب سے آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ اللہ کا قہر ہے، عذاب الہی ہے، یہ ماحول ہے، ایسی فضا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیا ہمیں اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ جن وجہوں سے اور جن اسباب سے اور جن اعمال کی بنیاد پر اللہ ہم سے ناراض ہے، ان سبب پہ غور کیا جائے. صرف یہ دعا کر دینا کہ پروردگار اس قہر سے آزادی دے، یہ عقل مندی صرف نہیں، بلکہ شان عقل مندہ یہی ہے کہ ان اسباب پہ غور کیا جائے جن وجہوں سے اللہ ناراض ہے. جب ان وجہوں پہ نظر تعمق آپ رکھیں گے، ایمانی نظر جب جمائیں گے، تب آپ کو قرآن سمجھنے اور قرآن کی لطافت کو، قرآن کی حلاوت کو اور قرآن کے معانی اور مطالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے تصدق سے آپ کے دلوں تک پہنچائے گا. تو آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیتوں سے پوچھیں کہ اللہ عذاب علیم اور اپنے قہر کو دنیا کی طرف کب نازل کرتا ہے. تو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، مت کہو راعنا، کہو انظرنا، اور غور سے سنو ان کی بات جن کی دید کو فرشتے بھی ترستے ہیں. ان کی بات غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور
کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام جو صاحب ایمان ہیں، حضور کی محفل میں روز بیٹھنے والے، جب ان کی بات نبی کی تلقینی گفتگو، نبی کے ارشادات و احکامات وہ غور سے سنتے تھے، اور نبی کی تلقین سنتے سنتے پیچھے والے صحابی کسی بات کو دوبارہ سمجھنا چاہیں تو وہ کہتے تھے راعینا، یا رسول اللہ ہماری حالت کی رعایت فرمائیں، ہم کمزور حالت کے لوگ ہیں، پھر سے ارشاد کر دیں اور واضح فرما دیں، کیونکہ سارے صحابی صدیق و عمر و عثمان حیدر نہیں ہیں، کچھ بیچارے دیہاتوں کے رہنے والے بھی ہیں، تو وہ کہتے تھے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ اب ایک صحابی جو یہودیوں کی زبان سے بھی واقف ہیں، جن کا نام مفسرین نے، صاحب مدارک نے، امام خازن وغیرہ وغیرہ مفسرین نے بیان کیا کہ اس صحابی کا نام سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا سامنا یہودیوں سے ہوا، یہودیوں نے آپس میں وہ بولی بولا کرتے تھے راعینا، اور مراد لیتے تھے توہین والا جملہ، ترک ادب، بے ادبی اور احمق کا معنی وہ مراد لیا کرتے تھے۔ سعد بن معاذ کو غصہ آیا کہ یہ کون سا جملہ ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ تمہارے لوگ بھی تو نبی کے سامنے یہی بولتے راعینا۔ تو سعد بن معاذ نکلے اور کہا ابھی حضور کے پاس مجھے جا کر اس کی خبر دینی ہوگی، آپ راستے میں ہی ہیں کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی، اللہ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ اے ایمان والوں اب مت کہو نبی کے سامنے راعینا، کہنا ہی ہے تو کہو انظرنا، نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں پہ غالباً باہر لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ انظرھا لنا، یہ قرآن کی آیت سے ہے، یہ سنیوں نے اپنی طرف سے گڑھا نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ نبی کی صحبت میں، نبی کی بارگاہ میں کہا کرو انظرنا، کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں۔ تو دیکھیں آپ سعد بن معاذ جیسے ہی پہنچتے ہیں آیت اتر چکی ہے، اللہ کے رسول نے تلاوت فرما دی، کیا پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ لفظ ایک ہو معنی دو ہو، ایک معنی ترک ادب غلط معنی، ایک معنی ادب کے مطابق اچھا معنی، لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، معنی دو ہے، ایک معنی بے ادبی والا اور ایک معنی ادب والا۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ وہ لفظ میرے محبوب کے سامنے بولا جائے جس میں ایک معنی نبی کی بے ادبی کا ہو اور دوسرا معنی ادب کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رسول کے لیے کبھی ایسا لفظ نہ بولا جائے کہ جس کا ایک معنی بے ادبی کا ہو اور ایک معنی ادب کا ہو۔ اللہ کی محبت چاہتی ہے کہ میرے محبوب کے لیے ہمیشہ وہی لفظ بولا جائے جس میں سراپا ادب ہو، جس میں سراپا ادب ہو۔ اچھا بتائیں، لوگوں نے ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ بشر بولا، ہم بھی مانتے ہیں حضور بشر ہیں، لیکن اس پر بڑھ کر اور ظلم کیا کہ وہ اپنے جیسا بشر کہا۔ حالانکہ وہ کہہ دیتے حضور بشر ہیں لیکن ان پر وحی اترتی ہے، وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنے جیسا بشر کہا، اور اللہ کو کہا وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ اللہ کو میاں کہا، اللہ کو میاں کہا، اللہ کو اوپر والا کہنا بھی غلط، کیونکہ اوپر والے سے ہم ایک مراد یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ بلند و بالا ہے، لیکن دوسرا معنی کیا لیں گے کہ وہ محدود ہو جائے گا، وہ محدود ہو جائے گا۔ تو ایک معنی خراب، ایک معنی اچھا۔ تو جب اللہ رسول کے لیے ایسا لفظ بولا جائے جس میں ایک معنی
یعنی ادب مس ہوتا ہو، ادب چھوٹتا ہو، تو ایسا لفظ بولنا بھی اللہ رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور شرعی حکم یہ ہے کہ اللہ رسول کے لیے لفظ وہی بولا جائے جس میں سراپا ادب ہو، سراپا تعظیم ہو، سراپا تکریم ہو۔ اچھا بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی۔ اگر آپ سست پڑیں گے تو پھر ہم بھی اس راستے سے نکل جائیں گے۔ ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاسْمَعُوا، جب میرا نبی بولے تو دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کلام میرے رب کا ہے، تلاوت مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے۔ تو قرآن نے کہا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کبھی غور کیا؟ کلام اس کا ہے، تلاوت مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ذریعے کلام تو رب کا ہے لیکن تلاوت کی صورت میں ہمارا نبی بول رہا ہے، ہمارا محبوب بول رہا ہے۔ تو ادب یہی رہتا ہے کہ جب اب حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، مشائخین ہوں، صوفیاء ہوں، اہل اللہ ہوں، علماء حق ہوں، جب وہ بولے تو غور سے سنیں، بے ادبی نہ کریں۔ کہا یہودیوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا پتا چلا کہ دنیا میں جب بھی نبی کی توہین ہوگی اس وقت اس گھڑی دردناک عذاب کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ جب زمین پر نبی کی بے ادبی ہوگی۔ ایک چیز ہو گئی، بے ادبی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہو رہی ہے۔ اور ایمان والے خاموش ہیں کہ نہیں؟ خاموش بھی ہے۔ اچھا دیکھیں پھر قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھے اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ تو اس نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ قرآن سن کے تو کہیں یا رسول اللہ۔ اچھا دیکھیں کہا یہ ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں، دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ زبان چکنی کرنے سے ایمان نہیں بچتا، دل صاف کرنے سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ روز صبح صبح برش سے دانت اور منہ دھو لینے سے ایمان سلامت نہیں رہتا۔ کبھی یہ بھی غور کرو کہ دل صاف ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کہا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ پروردگار یہ بیماری جائے گی کیسے؟ کہا جائے گی کیسے؟ نہیں جائے گی کیونکہ ان کے دلوں میں میرے نبی کی بے ادبی ہے، میرے نبی کی گستاخی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ایسی بیماریاں روز بروز بڑھاتا رہے گا۔ کیسے؟ نبی کی جاہ و حشمت، نبی کی عزت و تکریم، نبی کی سربلندی، نبی کی رفعت، نبی کی اونچائی اور بالائی، نبی کی شان و شوکت سے ان منافقوں کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اب ایسی بات ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے نبی کی شان و شوکت روز بڑھتی رہے گی، تمہاری بیماریاں بھی روز بڑھتی رہے گی، روز تکلیفیں بڑھتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کا تعلق نفاق سے، حسد و جلن سے، بغض و عناد سے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اب دل کا تزکیہ، دلوں کی ستھرائی، دلوں کی طہارت، دلوں کا تقدس، دلوں کی پاکیزگی ہمیں ملے گی کب؟
ہم چلیں گے ادھر جدھر مدینے سے خوشبو آ رہی ہے، مدینے والے کی ہوا آ رہی ہے، اس طرف جب ہم جائیں گے تو آواز آ رہی ہے کہ میرا نبی ایسا ہے جو تمہیں کتاب و حکمت دیتا ہے، علم و حکمت دیتا ہے، تمہیں علم سکھاتا ہے، حکمت دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو حضور سے محبت، حضور کے دلوں، حضور کی محبت دلوں میں داخل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دور فرماتا رہے گا۔ تو کیا پتا چلا، کیا معلوم ہوا؟ نہیں دیکھا آپ نے، نہیں سمجھا؟ حضور آئے ہیں ان کی اطاعت کے لیے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو صاحب کہاں کہاں اطاعت کی جائے؟ وضو میں کریں، نماز میں کریں، حج کے ایام میں کریں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس میں کریں، بس اطاعت و اتباع میں ہم نبی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو جھگڑا ہے نا، اور بولتے کیا ہیں کہ بس اسی اطاعت و اتباع کی صورت میں ہم نبی کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں۔ تو جو ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیتے ہیں، جو ہم کھڑے ہو کر نبی کو پکار دیتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ان پر اور ان کی آل اور ان کے تمام اولیاء پر جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ اطاعت و اتباع ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں، لہذا یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں، ممنوع ہیں وغیرہ وغیرہ بول کر رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آؤ ذرا پوچھیں، جب حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جسد اطہر پر نشان اور لکیر پڑی ہوئی ہے، جس بستر پر جس چٹائی پر آپ سو رہے تھے اس کا نشان پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہ نبی کو جب تم تکلیف میں دیکھو تو رونے لگو، رونے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ جب تم نبی کے جسد اطہر پر چٹائی کا نشان دیکھو تو رونے لگو۔ تو اب بتاؤ وہ صحابہ کرام کا تعلق کس جماعت سے تھا جو نمدیدہ آنکھیں لے کر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی چادریں بچھا دیں، رحم و گداز بستر تیار کر دیں؟ حضور نے کہا اے میرے صحابہ، تیرا نبی دنیا میں آیا ہے مسافر کی طرح، تیرا نبی دنیا میں آیا ہے مسافر کی طرح۔ کیا تم نے مسافروں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر اپنا سفر جاری کر دیتے ہیں؟ اسی طرح تیرا نبی بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کو دل میں نہ لانا بلکہ دنیا کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھتے رہنا۔ اب دیکھیں یہ کیفیت کہاں سے ملی ہمیں؟ صحابہ کرام سے ملی ہے، حضرت ابوبکر سے ملی ہے، فاروق اعظم سے ملی ہے، عثمان غنی سے ملی ہے، مولا علی مشکل کشا سے ملی ہے، نواسہ رسول امام علی مقام سے ملی ہے، غوث و خواجہ سے ملی ہے، صوفیہ اور درویش سے ملی ہے، اہل ایمان سے ملی ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں گزر جاؤ، ایسے تمہاری نظر اور تمہارے قلبی خیالات دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں نہ ہو بلکہ مدینے والے کے انداز اور صحابہ کرام کے کردار کی طرف ہو۔ تو کیا پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کی شان و شوکت آپ حد سے آگے بڑھا رہے ہیں، سمجھ جائیں دل بیمار ہے بیچارے۔ کیا ہے؟ دل بیمار ہے بیچارے کا، وہ بہت گھوم کر آیا ہے، بہت شہروں کا ذائقہ چکھ کر آیا ہے، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں تعظیمی جملے پیش کیے جائیں، تقریبی اعزاز کے ساتھ مسلمان ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو یہ کہتے ہیں آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس پلٹ کر کہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساروں کے دلوں میں بیماری بڑھتی چلی گئی، اب دردناک عذاب اترتا رہا ہے، دردناک عذاب اتر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ ماسک لگاتے ہیں، آپ سینیٹائز کرتے ہیں خود کو، غسل دیتے ہیں، جیسے جیسے حکیم ڈاکٹر بتا رہے ہیں سب کریں، سب کریں، بھیڑ سے بچیں۔ لیکن مسجد میں جب آئیں تو آپ کا نظریہ بھیڑ کی طرف نہیں، راہ خدا کی طرف ہونا چاہیے، راہ خدا کی طرف ہو، اور اس کی بارگاہ میں خوب دعا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے غیروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں احتیاط ہیں۔ کیا ہیں؟ ساری چیزیں احتیاط ہیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل شفا اللہ ہی دے گا، صحت اللہ ہی دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹروں پر ہم نے بہت بھروسہ کر لیا تھا، ڈاکٹروں پہ ہم نے بہت توکل کر لیا تھا۔ اللہ نے کہا ڈاکٹروں کو بھی ماروں گا اور تمہیں بھی ماروں گا، دیکھتا ہوں کون بچاتا۔ تو ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا، اور بد عقیدگی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، بد مذہبیت روحانی ترقی کو روک دیتی ہے۔ بندہ اگر بد مذہب ہے تو لاکھ وہ غسل کرتا رہے، لاکھ وہ سجدہ کرتا رہے، اس کی روحانیت ترقی نہیں کر سکتی۔ روحانی ترقی کے لیے، روحانی بلندی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے۔ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ سبب ہے دوستوں کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، احمد مختار سے محبت کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کافہ۔ یہ نہ سوچا کرو کہ کہیں اور بھی تمہیں کافی چیزیں مل جائیں گی، اسلام میں نہیں ملے گی۔ کافہ فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلام اور دوسرے جو اصحاب تھے جنہوں نے موسوی مذہب کو چھوڑ کر حضور کے دین میں داخلہ لیا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ سنیچر کے دن ان کے نزدیک یہ تھا کہ کوئی گوشت نہ کھائیں، مچھلی کا شکار نہ کریں، سنیچر کے دن کی بڑی عزت کریں، اونٹ کا گوشت نہ کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ لوگ ساری چیزوں سے رک جاتے اور یہ سوچتے کہ اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سنیچر کے دن گوشت کھانا ہی کھانا، کوئی ایسا خاص حکم اسلام کی طرف سے نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ مباح ہے، چلو ہم موسوی مذہب کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں، سنیچر کے دن کا خیال رکھیں، مچھلی مرغا وغیرہ اونٹ اور دیگر چیزوں کا گوشت نہ کھائیں، اس کا بھی ایک کام چلتا ہے، مذہب موسوی مذہب کا بھی، اور دین محمدی پر بھی ہم عمل کرتے رہیں گے۔ تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو اب یہ دین محمدی ناسخ ہے، اب تمام دین کے حکم کو یہ روکنے والا ہے، اب تمہیں کسی اور دھرم اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تمہارے لیے کافی ہے۔ جب اسلام میں آ گئے تو اسی پر عمل پیرا رہو، اور یاد رکھو شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فرمایا حل ینظرون فی ظلل، فرمایا کہ جب تمہارے پاس بینات آ گئی، روشن احکام آ گئے، تو پھر تمہارے اندر یہ ڈگمگانا کیسا؟
یہ ڈولنا کیسا، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر جانے کا تصور کیسا؟ یہ مت سوچنا یہ جو تمہارے اندر ڈگمگاہٹ ہے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا پھر لگتا ہے جب تم استقامت استقلال کے ساتھ پورے طور پہ اسلام میں ثابت قدم نہیں رہو گے تو کس انتظار میں ہو کہ آسمانوں سے عذاب نازل کر دیا جائے، بادلوں کی صورت میں عذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کو اتار دیا جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے۔ تمام امور اور تمام معاملات و احکامات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور کس سوچ میں پڑے ہیں، کاہے کی سوچ ہے؟ حل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت دیکھیں، کس سوچ میں اور کس فکر میں کس نظریے میں پڑے ہوئے ہیں۔ توبہ کریں گناہوں سے، رجوع کریں کہ اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جب تمام بیانات اور بینات اور روشن احکامات اللہ نے حضور کے صدقے میں آیتوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے تو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والوں کے سلطان، اے ایمان والوں کے آقا، اے ایمان والوں کے قاسم، آپ بنی اسرائیلیوں سے کہہ دیجئے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ جب روشن نشانی ان کو دے دی گئی تو ان سے کہہ دیجئے بنی اسرائیلیوں سے، آپ فرما دیجئے، ارشاد کر دیجئے کہ جب یہ ساری چیزیں تم تک آ گئیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کی نعمت آیت بھی ہے اور نعمت حضور بھی ہے، نعمت آیت بھی ہے اور نعمت حضور بھی ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ اس تک آیتیں آ چکی ہیں، میرا نبی آ چکا ہے، جب وہ بدل رہے ہیں، جب وہ بدل، آپ سے کہا جائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، آپ کہیں کہ ٹائم نہیں ہے تو نعمت کو بدلا کی نہیں؟ آپ سے کہا جائے وآتوا الزکوٰۃ، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کے اہل ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں آپ، پھر بھی آپ اگر آپ کے اوپر 50,000 ہے تو آپ 500 نکال رہے ہیں تو نعمت کو بدلا کی نہیں؟ آپ سے کہا جائے واتم الحج، آپ صحت مند ہیں، دولت بھی ہے، اب تو حج نہیں ہو رہا ہے لیکن جب ہوگا تب آپ غور کریں، ساری چیزیں مہیا ہیں آپ کے پاس، حج کرنے نہ جائیں، رشتہ داروں میں خوب گھومیں اور خوب لٹائیں تو نعمت کو بدلا کی نہیں؟ بدلانا تو قرآن کی تمام آیتیں جو مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہیں اور مسلمان اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے مت کرو تو نعمت کو بدلا یا نہیں؟ اللہ نے کہا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو بھیا یہ کھڑکی کب بند ہوگی جس میں سے گندگی آ رہی ہے؟ بس پوچھا مارتے مارتے تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس نہج اور اس راستے پر غور کرو کہ جہاں سے ہمارے اندر خرابی آ رہی ہے، اس دروازے کو بند کرو اور توبہ اور استغفار کرو، گناہوں پر نادم ہو، جری نہ کرو، جرأت پیدا نہ کرو، اپنے اندر تعویلیں مت پیدا کرو۔ یہود کیا کرتے تھے؟ تعویلیں بہت دیتے تھے، تعویل دے کے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ یہ کمزور تعویلوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل کیا، حضور نے جو ارشاد فرمایا، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ آج کے مسلمان پڑھے ہوں چاہے نہ پڑھے ہوں، جو نہیں پڑھے ہیں وہ تو اور خطرناک آئی ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بیچارے کچھ ڈرتے ہیں، تعویل پیش کی جا رہی ہے، سب مولوی بنے گھوم رہے ہیں، تعویلیں ہمیں اور آپ کو نہیں بچائیں گی۔ ہاں
اگر آپ نے تعویل پیش کر دی اور لیٹ کر، قرآن و حدیث تو دور کی بات، لیٹ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں کہ جس تعویل کو میں نے پیش کیا ہے اس تعویل سے میرا دل کیا واقعی مطمئن ہے؟ اگر دل بے قرار نظر آئے تو اس تعویل سے توبہ کرے، اس تعویل سے توبہ کرے۔ توبہ کر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ موت، یہ عذاب، یہ قہر اسی لیے آیا ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھار دیا جائے، ان کے لیے نہیں آیا۔ ان کے لیے تو آئے گا ایسا کہ پھر کوئی بچ نہ سکے گا۔ یہ ہمارے لیے آ رہا ہے، یہ قہر، یہ عذاب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی مرے کورونا سے تو سمجھو کہ یہ ہماری بے ادبی، ہماری بدعملی اور بد نظمی کی بنیاد پر یہ شخص مر رہا ہے۔ جب کسی کا جنازہ نکلے تو اپنے گناہوں پر استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ کافروں کے لیے عذاب تو ایسا آئے گا کہ وہ بچ نہ سکیں گے۔ تمہارے لیے کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تاکہ تم سیکھتے چلے جاؤ، عبرت لیتے چلے جاؤ، توبہ استغفار کرتے چلے جاؤ، اپنے امام اور علماء کے پیچھے لڑتے چلے جاؤ، مصلوں اور صفوں کو آباد کرتے رہو، مسجدوں کو ویران نہ ہونے دو۔ جس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ نمازوں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس صف کو پر کریں۔ اچھا دیکھیں، عذاب اس لیے بھی آتا ہے، عذاب اس لیے بھی آتا ہے کہ لوگ حضور کی بات نہیں مانتے، عذاب اس لیے بھی، اور اللہ کہتا ہے شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہوں میں، ان بطش ربک لشدید۔ اچھا ایک آیت اور سنیں پھر اپنے بیان کو ختم کیا جائے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، یہ جو علماء تھے یہودیوں کے، نذرانہ لینا، نذرانہ تحفہ گفٹ یہ لینے اور دینے کا رواج تھا، تو پوری قوم ان کی طرف آتی، تحفہ دیتی تھی کہ لیجئے صاحب قبول کیجئے اور مجھے جنت میں داخلہ دلوائیے۔ تو ان لوگوں کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، توریت اور انجیل میں جس طرح وضاحت کے ساتھ حضور کے خصائل اور حضور کی عادت کریمہ کے بارے میں مذکور ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم میں سے تو یہ ہے نہیں، یہ دوسرے گروہ سے، دوسرے کنبے سے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا نذرانہ بولے بند ہو جائے گا، ہمیں جو تحفہ مل رہا ہے وہ رک جائے گا۔ تو پھر کیا کیا؟ آیتوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ الذین کہا یکتمون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو چھپانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خطیب کیا کرتے ہیں، دوسری جماعت کے لوگ، کہ جب حضور کی شان قرآن مجید بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جہاں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا لَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، جہاں قرآن نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چھپا لیتے ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، چھپا لیتے ہیں۔
تو بتائیں یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اتنی آیتیں میں اپنی طرف سے تو پڑھ نہیں سکتا، یہ قرآن ہے نا، سب کی نظروں سے یہ آیت گزرتی ہے، لیکن ان جماعت کے خطیبوں کو سنے پڑھتے ہی نہیں، تو بولو عذاب آئے گا کہ نہیں؟ آئے گا نا۔ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، پسے پشت کر دیتے ہیں، اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ الذین یکتمون بآیات اللہ، اور معمولی سی گھٹیا سی قیمت پر اپنے قیمت پر یہ وصول کرتے ہوئے ان عظیم باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ثمنً قلیلا، اللہ نے کیا کہا؟ ثمنً قلیلا، ثمنً کثیرا نہیں فرمایا، ثمنً قلیلا۔ اب ذرا رب سے پوچھیں، ہم سب کے سب ایمان والے اہل سنت حضور کے عاشق ہیں، اب ذرا عاشقی کی تفسیر کی نظریے سے جو ایمانی اور عرفانی تفسیر ہوتی ہے، اس نظریے سے ذرا ہم آیتوں کی طرف جائیں۔ پروردگار تو نے ثمنً کثیرا کیوں نہیں فرمایا؟ ثمنً قلیلا کیوں؟ کہ ایک معمولی سی گھٹیا سی اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے یہ لیتے ہیں اور ان عظیم نبی کی خصلتوں کو چھپا دیتے ہیں۔ آواز آئی کہ بات اتنی سی ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور میرے محبوب کی شان و شوکت کے مد مقابل کوئی بھی قیمت کثیر نہیں ہو سکتی۔ جتنی ساری دنیا لے آؤ، ساری دنیا لے آؤ، قارون، شداد، فرعون، جتنے بھی عمرہ گزرے، سب کی دولتیں لے آؤ، میرے محبوب کی شان اور ان کی عظمت کے سامنے ساری دولتیں ثمنً قلیلا ہے، ثمنً کثیرا نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا چلا؟ یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر کو لوگوں نے خریدنا چاہا تو ساری دولت کو صدیق اکبر نے ٹھوکر مار دیا اور کہا چاہے جتنی دولت لے آؤ، نبی کی عظمت کے سامنے ساری دولتیں ثمنً قلیلا ہے۔ فاروق اعظم بک نہ سکے، عثمان غنی بک نہ سکے، حیدر کرار بک نہ سکے۔ جب یہ شہزادگان، جب یہ جنگجو بکنے کو تیار نہ ہوئے تو انہیں قتل کرنا سیاست کے ذریعے، گھس بیٹھیوں کے ذریعے، آتنکوادیوں کے ذریعے انہیں مروانا شروع کر دیا، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جتنے سچے ہیں ان کے خلاف مہم چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی، مگر یاد رکھنا ساری دنیا ایک طرف، نبی کی عظمت ایک طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کے غداروں کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آیتوں کو چھپاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، آیتوں کا انکار، اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ نبیوں کے احکامات اور پیغامات کو لے کر صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ ان تک جاتے ہیں اور انہیں خبر دیتے ہیں، یہ انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب شاید وقت ہو گیا، بس ایک آخری بات، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے نبی آپ نے دیکھا، اے نبی آپ نے دیکھا، اے نبی آپ نے سنا نہیں، علم تر، علم تسمع نہیں فرمایا، ورنہ ترجمہ ہوتا اے نبی کیا آپ نے سنا، اور آیت کہہ رہی ہے علم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، حاجی شہنواز صاحب کی والدہ کا انتقال، میں نہیں آ سکا، تو یہ کہا جا سکتا کیا آپ نے سنا؟
دیکھا نہیں، دیکھا کہنا غلط ہوگا کیونکہ میں تھا ہی نہیں، تو یہ کہنا صحیح ہوگا کیا آپ نے سنا؟ تو سننا یہ تو پایا گیا، دیکھنا نہیں پایا گیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کئی صدیاں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی، ان کے بعد ایک نبی جن کا نام حضرت حزقیل ہے، اور قرآن نے ذوالکفل لقب کے ساتھ انہیں پکارا ہے۔ اب کئی صدیاں پرانی بات ہے، اور اللہ اپنے نبی ہمارے اور آپ کے نبی سے کہتا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ حاضر و ناظر کا جھگڑا ہوتا ہے، نبی ہیں کہ نہیں، آئے کہ نہیں، موجود ہیں کہ نہیں۔ اب اللہ سے پوچھو پروردگار یہ کون سی بات ہے؟ کئی صدیاں پرانی بات، اور تو حضور سے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ نبی کی ولادت سے کئی صدیاں، 700 800 900 سال پرانی بات اللہ ذکر فرما رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ تو اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اب تو پیدا ہو چکے ہیں، مدینے میں آرام فرما ہے۔ جب اس وقت پرانی بات، جب حضور پیدا نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب تو پیدا ہو چکے ہیں، اپنی قبر میں آرام فرما ہے، تو اب ہم سنی کہہ دیں اے نبی اٹوا میں ہم پریشان ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو غلط کیسے ہے؟ غلط کیسے ہے؟ یہ کہنا قرآن کے مطابق ہے۔ کہا محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا پروردگار کیا نہیں دیکھا؟ کہا وہی جب حزقیل کی قوم نے راہ فرار اختیار کی، خرجوا من دیارہم، اپنے شہر کو چھوڑ کر وہ جنگل میں بھاگ گئے، اور بھاگے کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ کس ڈر سے بھاگے؟ ایک چیز بتا دیں کہ جتنے نبی آئے اور ان کے جتنے اصحاب آئے، جتنے ان کے حواری جواری آئے، سب کی محبت ایک طرف، لیکن حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیں، صرف ایک صدیق اکبر کو لے لیں۔ صدیق اکبر کی محبت ان کے تمام اصحاب پر بھاری ہے، غالب ہے۔ حضور کے غلاموں نے فرار اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ جب بھی حضور کی آن اور شان کی بات آئی ہے موت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کہا حضر الموت، طاعون کی بیماری سے شہر خالی ہو گئے، سب جنگل میں بھاگ گئے۔ اللہ نے کہا فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم۔ سب کو جنگل میں جب بھاگے نا، ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے سے زوردار آواز لگائی، اور سارے ہزاروں کی آبادی تھی، ہزاروں لوگ تھے، سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ حضرت حزقیل اس وقت قوم میں تھے نہیں، جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ سارے لوگ جنگل میں چلے گئے، شہر خالی ہے، بیماری کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ پھر آپ جنگل کی طرف گئے تو کچھ آدیواسیوں نے، جنگلیوں نے بتایا وہ لوگ تو بہت دن سے مرے پڑے ہیں، لیکن اب اتنوں کے لیے گڑھا کھودنا ہمارے لیے آسان نہ تھا، تو ہم نے دیوار سے ان لوگوں کو گھیر دیا ہے تاکہ کسی طرح کی بدبو ادھر نہ آئے، وہ لوگ اندر ہی رہیں۔ جب حضرت حزقیل نے سنا تو وہ رونے لگے، ہاتھوں کو بلند کیا۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کی دعا سے کچھ ہوتا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے حضرت حزقیل نے دعا کی، رویا، گر گرایا، کہا بارے الہ خدا بندہ، یہ تیرے سب فرما بردار، تیرے نبی کی تقریر سننے والے، تیرے نبی کی فرما برداری کرنے والے، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے، یہی لوگ تھے۔ جب تو نے سب کو مار دیا تو اب کہاں سے میں لوگوں کو تلاش کروں، کہاں سے لوگوں کو لے آؤں؟ یہی لوگ تھے، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے کہا ان کا عقیدہ غلط تھا۔ کیا تھا؟ عقیدہ غلط تھا۔ کیسا عقیدہ تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ شہر سے بھاگ جائیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کیا جنگلیوں کو موت نہیں دیتا ہے؟ جنگل والوں کو بھی مارتا ہے نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف شہر میں جنازہ نکلتا، گاؤں میں بھی نکلتا، مگر ان کی سوچ تھی کہ ہم شہر سے بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں،
موت سے بھاگنا اللہ سے بھاگنے کی جرات ہے، اور اللہ کو یہی پسند نہیں آیا، سب کو مار دیا۔ پروردگار انہیں معاف فرما دے، ان کی بخشش کر دے، ان پر کرم کر دے، ان پر مہربانی کر دے۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ حزقیل ایسا ہے کہ انہیں کہو کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ان کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا ہے۔ گوشت جیسے ہی کہا کہ اللہ کا حکم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم آیا ہے، اے ہڈیوں کی ہڈیاں تم اپنے اوپر گوشت چڑھا لو۔ اتنا کہنا تھا گوشت تیار، وہ بالکل ان کے اندر تندرستی آ گئی۔ پھر کہا وہی آئی، کہا ان سے کہو کہ سب کے سب زندہ ہو جائیں۔ حضرت حزقیل نے کہا اللہ کا حکم ہے سب کے سب زندہ ہو جاؤ، سب کے سب زندہ ہو گئے۔ یہاں جابر کے دونوں بیٹوں کو، حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو نبی زندہ کر دے تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ حزقیل کی دعا سے ہزاروں مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اور جو تمام نبیوں کا سردار ہے اس کی دعا سے مردے کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ زندہ ہو گئے سب کے سب، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ زندہ تو ہو گئے، اور جب وہ سفید کپڑا پہنتے تو کچھ ہی دیر کے بعد ان کا کپڑا کفن کی طرح ہو جاتا تھا، ان کے جسم سے مردوں کی بدبو آتی تھی۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی نسل میں جو لوگ آج اگر کہیں پائے جائیں گے تو ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے بدن سے مردوں والی بدبو بھی آتی ہے اور کپڑا کفن کی طرح ہو بھی جاتا ہے۔ اب وہ کب کے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نسل کے آج اگر لوگ پائے جائیں گے تو یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو صاحب جو نبی کی آل ہیں، جو نبی کے غلام ہیں، اگر قبر میں چلے جائیں ان کے نام پہ مر کے جائیں تو مٹی بھی انہیں کھا نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ جس طرح بری صفتیں دور تک پہنچ سکتی ہیں، جس طرح اللہ ان چیزوں پر قادر ہے، اسی طرح ان چیزوں پر بھی قادر ہے کہ نبی کا غلام مر جائے تو اس کا کفن اور اس کا جسم بھی تر و تازہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں تقویت عطا فرمائے، ہم سب کے اقدام میں استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کے جذبات میں مضبوطی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔